اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کو ہدایت کی طرف بلائے، نیک کام کی طرف بلائے، اس ہدایت کی پیروی کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے، اس نیک کام کو کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا، اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر غور سے سنو کہ ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، اپنے دوستوں کو داڑھی رکھنے کی نصیحت کرتا ہے، نماز پڑھنے کی نصیحت کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ دوست جن کو وہ نصیحت کرتا ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کی نصیحت کے بعد، نیک کام کے کہنے کے بعد، وہ دوست ان کے دوست جو ہیں داڑھی رکھنا شروع کر دیے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیے، ذکر کرنا شروع کر دیے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس ایک دوست کے کہنے پر، اس ایک دوست کے دعوت دینے پر اس کے جو جتنے دوست ہیں داڑھی رکھ لیے، نمازیں پڑھ لیے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ان کی اس دوست کے باتوں کو سن کر جو عمل کرتے ہیں ان کو جتنا ثواب دے گا، اس کے برابر اس دوست کو جو نصیحت کیا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے بھی لوگ اس نصیحت کو حاصل کیے، چاہے وہ 100 ہو، 200 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، ایک کے بولنے پر جتنے لوگوں نے اس نصیحت کو اپنایا، داڑھی رکھا، نمازیں پڑھی، ذکر کرنا شروع کر دیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ثواب برابری کے طور پر جو کہنے والا دوست ہے، جو اپنے دوستوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے نیک بات کی دعوت دیتا ہے، اسے بھی اتنا ثواب، اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ کہنے والا تو کہہ دیا، سننے والے عمل کیے، داڑھی رکھے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، ان کو ثواب بڑھ گیا ہے، اور جو بول رہا ہے اسے ثواب کم ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس بولنے والے دوست کو بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے میرے دوستوں غور سے سنو، یہ تھی نیکی کی بات کہ جتنے لوگ نیکیاں کریں گے ایک شخص کے کہنے پر، ایک دوست کے کہنے پر، اتنا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اتنا ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اسے بھی ملے گا۔ اب رہی بات برائی کی، گناہ کی، غلط چیزوں کی۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر 10 دوست ہیں، 10 حضرات ہیں جو اپنے کالج میں مل جل کر رہتے ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے اپنے باقیہ 9 دوستوں کو برائی کی طرف دعوت دیا اور کہا کہ چلو بھائی جا کر فلم دیکھیں گے، گانے سنیں گے، جی یہاں وہاں کی گندی چیزیں دیکھیں گے، آؤ بھائی۔ تو سارے کے سارے دوست کے کہنے پر ساتھ میں چلے، اور گناہ ہو گیا، فلم دیکھ لیے، وقت برباد ہو گیا، گانے سن رہے ہیں، وقت برباد ہو گیا، جی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں فارورڈ کر رہے ہیں، راتیں کی نیند اڑ رہی ہے، حرام کی نیند جا رہی ہے، جتنا بھی وقت برباد ہو رہا ہے اس ایک دوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ جو باقیہ 9 دوست تھے وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں تھے، وہ گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب ایک نے ان سب کو برا کر لے گیا۔ اب یہاں بڑی مزے کی بات دیکھیے، یہ جو 9 دوست ہیں جی، ان کو دیکھ کر اور 10 نے فالو کیا کہ چلو بھئی ہم بھی فلم دیکھیں گے، ہم بھی گانے سنیں گے، ہم بھی یہاں وہاں کی گندی چیزیں دیکھیں گے۔ ان کو دیکھ کر اور 10 نے فالو کیا۔ اسی طرح 10 کر کے 100 لوگوں نے ایک کو دیکھ کر فالو کیا کہ چلو ان کی رہبری پر ہم فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، یہ کریں گے، واٹس ایپ میں سٹیٹس ڈالیں گے، الگ الگ گانے رکھیں گے، ہمارے سٹیٹس کو دیکھ کر لوگ ہمیں بڑا آدمی سمجھے، گانے ایسے رکھیں گے کہ لوگ خوش ہو جائے۔ بیوقوف ہیں جو واٹس ایپ میں گانے ڈال رہے ہیں،
جی تمہارے واٹس ایپ کو دیکھ کر دوسرا ایک اپنے واٹس ایپ میں گانے رکھتا ہے، وہ دیکھ کر تیسرا رکھتا ہے، وہ دیکھ کر چوتھا رکھتا ہے۔ ذرا غور سے اس حدیث کو سنو۔ ہاں رکھ رہے ہیں نا، بڑے مزے سے رکھ رہے ہیں کہ جس کا واٹس ایپ کا سٹیٹس دباؤ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ رکھو اور اس حدیث کو بھی سن لو۔ اب یہ جو پہلا بندہ ان لوگوں کو بلا کر لے گیا تھا گناہ کی طرف، گناہ کی دعوت دیا نا، جتنے لوگ قیامت تک ان کی پیروی کریں گے، اس گناہ کو کرتے رہیں گے، اسے فالو کرتے رہیں گے، سب کا گناہ کا وبال پہلے نمبر میں جو بلا کے لے گیا نا اس پر پڑے گا، اور ان لوگوں پر بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کی طرف بلا کر لے جانے والا بنائے، گناہ سے بچائے، اور گناہ کی طرف لے جانے والوں سے اللہ ہمیں حفاظت کرے۔ یہ جو پہلا بندہ ہے جو بخیل لوگوں کو لے گیا ہے، جتنے لوگ یہ گناہ کریں گے ان کو بھی گناہ کا وہ وبال ملے گا، وہ عذاب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے برابر یہ جو پہلا بندہ ہے جو بلا کر لے گیا تھا فلم دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، غلط چیزوں کو، گندی چیزوں کو دکھانے کے لیے، اس پر بھی اسے بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں ایک عجیب بات سنیے، دنیا میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک دوست تھا، اپنے چند دوستوں کو بلا کر فلم دکھانے لے گیا تھا، اب اچانک اسے توفیق مل گئی، ابھی جو بلا کر لے گیا وہ بندہ توبہ کر لیا، جی اب دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس کے بعد فلم نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، نمازوں کی پابندی، قرآن کی پابندی کروں گا، غلط چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب ذرا غور سے سنو، یہ تو پاک ہو گیا، اسے تو توفیق مل گئی، لیکن اس کے جو باقیہ دوست تھے، جو 10-15 دوست کے ساتھ رہتے تھے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، وہ گناہ کر رہے ہیں، جی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، راتوں کی نیند حرام کی گندی چیزیں دیکھ کر حرام کی نیند کر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ تو بچ گیا نا توبہ کر کے، ہاں، لیکن یہ بندہ جسے لے گیا تھا وہ لوگ اب تک بھی گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے سر پر ڈالے گا۔ کیوں؟ اس نے تو پہلے لے جا کر مبتلا کیا گناہ میں، کیا ہو بھائی فلاں جا کر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، گندی چیزیں دیکھیں گے، ابھی توبہ کر لیا ہے تو پاک ہو گیا، لیکن اب وہ یہ گناہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، یہ جو باقیہ دوست اس کے جو گناہ کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ضرور پوچھیں گے کہ بھائی تجھے تو توفیق مل گئی، لیکن تیرے جو باقی دوست تھے وہ ابھی بھی گناہ کر رہے تھے، قیامت تک کرتے رہے، اس کی نسل، اب تو کہاں سے جنت جائے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستوں۔ اسی لیے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ جی ہم بڑے مزے سے اسٹیٹس میں گانے رکھ لیتے ہیں، جی کالر ٹون گانا رکھ لیتے ہیں، ہمارا دیکھ کر دوسرا رکھتا ہے، تیسرا رکھتا ہے، چوتھا رکھتا ہے، پانچواں رکھتا ہے، 10واں رکھتا ہے، 100واں رکھتا ہے، 1000 بندے رکھتے ہیں، سب کا گناہ ہمارے سر پر پڑتا ہے، اور پھر بھی ہمارے کمائی میں برکت آ جائے گی۔ کیا یہ غلط کیسی امیدیں ہیں بھائی؟ ہمارے برکت آ جائے گی کمائی میں، جی صحت میں برکت آ جائے گی، کہاں سے آ جائے گی؟ برباد ہو جائیں گے، فنا برباد ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب دنیا میں ہمیں مل جائے گا۔ کیوں؟ تو نیکی کی طرف نہیں برائی کی طرف بلا رہا ہے، اور تیری رسی ہے نا 100-200 آدمی پکڑ لیے ہیں، صبح ہوئی تو سوچتا ہے کہ ہمارا جو بھائی تھا وہ اب نیا گانا رکھے گا اسٹیٹس میں، نیا رنگ ٹون رکھے گا، میں بھی رکھوں گا، اب اس کا بھائی قیامت تک کے کتنے بھائی ہیں سب کے سب رکھیں گے، اب سب کا جو گناہ ہے، یہ جو بڑا بھائی ہے نا پہلا بھائی، اس پر پڑے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس حدیث کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔